بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ میرا نام مزمل ایجوکیشن والا ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپلورنگ کریٹیوٹی، ہاؤ ٹو فائنڈ یور یونیک وائس۔ تو آئیے ہم چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کریٹیوٹی ہوتی کیا ہے۔ تو چلیے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسپلورنگ کریٹیوٹی، ہاؤ ٹو فائنڈ یور یونیک وائس۔ واہ، بہت زبردست! یہ واقعی ایک دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ آپ کا اس پر کیا خیال ہے؟ آپ کس پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کچھ خاص تجربات شیئر کرنے ہیں؟ جی میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ کریٹیوٹی اصل میں ہوتی کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ تخلیقیت اصل میں کسی نئی اور منفرد چیز یا خیال کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ عام طور پر مشاہدے، تجربے اور ذاتی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ بس ایک اندازہ یا تخیل نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ دنیا کو نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے گا کہ کیا ہر انسان کریٹیو ہوتا ہے یا صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ بنیادی طور پر ہر انسان میں تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے ظاہر کرنے میں زیادہ موقع دیتے ہیں یا اس پر محنت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے دبانے یا نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یونیک وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یونیک وائس سے مراد ہے کہ آپ کا اپنا ایک منفرد انداز یا آواز، جس میں آپ کی سوچ، آپ کا تجربہ اور آپ کا نقطہ نظر جھلکتا ہے۔ یہ وہ خاص پہچان ہے جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میری جو یونیک وائس ہے وہ کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا۔ آپ مختلف کاموں میں تجربہ کریں، مختلف انداز میں لکھیں، بولیں یا تخلیق کریں۔ ساتھ ہی دوسروں کی رائے لیں، اپنے شوق اور جذبات کا جائزہ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنی ایک منفرد پہچان نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ہم اپنے اندر کی کریٹیوٹی کو کیسے ڈسکور کریں؟ یہ کرنے کے لیے آپ کو خود سے سوال کرنے ہوں گے، نئے تجربات کرنے ہوں گے، اور خود کو مختلف صورتحال میں آزمانا پڑے گا۔ روزمرہ کی عادات سے ہٹ کر کچھ نیا کریں، اپنے شوق کو فالو کریں، اور چھوٹے چھوٹے خیالات کو نوٹ کریں۔ یہ سب آپ کی اندرونی تخلیقیت کو ظاہر کرنے میں مدد کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا بچپن کے جو شوق ہیں یونیک وائس ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ بچپن کے شوق اکثر ہماری تخلیقی بنیاد ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے ہمیں بچپن میں محبت تھی، اکثر ہمیں ہماری اصل دلچسپیوں اور منفرد انداز کی طرف واپس لے آتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ بتائیں کہ اپنی اسٹرینگتھ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ اپنی طاقتوں کو پہچاننے کے لیے آپ کو خود پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کو کن کاموں میں آسانی ہوتی ہے، کہاں آپ کو سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے، اور دوسروں کی رائے بھی سنیں کہ وہ آپ کی کون سی صلاحیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان طاقتوں کو اپنے تخلیقی سفر میں استعمال کریں۔ بہترین ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ فیئر آف ججمنٹ کریٹیوٹی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ بالکل، فیصلہ کرنے کی قوت یا ججمنٹ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ آپ کو درست سمت میں رہنمائی دیتی ہے۔ اگر ججمنٹ سخت یا منفی ہو تو آپ کی تخلیقی سوچ دب سکتی ہے، جبکہ مثبت اور متوازن ججمنٹ آپ کو خطرات مول لینے، تجربے کرنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ چلیں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا کریٹیوٹی سیکھی جا سکتی ہے یا نیچرل ٹیلنٹ ہوتی ہے؟ دونوں ہی ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن تخلیقیت سیکھ بھی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ مشق، نئے تجربات اور مختلف ذرائع سے آپ اپنی تخلیقی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلی روٹین میں کریٹیوٹی کو کیسے انکلوڈ کیا کریں؟
آپ چھوٹے چھوٹے تجربات سے شروع کر سکتے ہیں، جیسے روزانہ ایک مختصر نوٹ لکھنا، ایک نئی چیز ڈرائنگ کرنا، یا روز کے معمولات میں تھوڑا تخلیقی وقت نکالنا۔ چھوٹے چھوٹے خیالات کو اہمیت سے اور انہیں روزانہ کی روٹین میں شامل کریں۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اوور تھنکنگ کریٹیوٹی کو بلاک کرتا ہے؟ جی ہاں، اوور تھنکنگ واقعی تخلیقیت کو روک سکتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہم خود کو فیصلہ کرنے سے روکتے ہیں یا نئے خیالات آزمانے سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے سادہ سوچ، عمل کرنے کا حوصلہ اور خود کو باندھنے کی جگہ چھوڑنے سے تخلیقیت بہتر ہو سکتی ہے۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کہ کنسسٹنسی کتنی امپورٹنٹ ہے کریٹیوٹی گروتھ میں؟ بالکل، مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ مسلسل تخلیقی عمل میں لگے رہیں، چاہے چھوٹے قدم ہی کیوں نہ ہو، تو وقت کے ساتھ آپ کی مہارت بڑھتی ہے، آپ کی پہچان بنتی ہے اور آپ کی تخلیقیت بھی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ بہت خوب، تو مجھے یہ بتائیں کہ فیلئر کریٹیوٹی کو کیسے امپروو کرتا ہے؟ دراصل ناکامی ایک بہت قیمتی سبق ہوتی ہے۔ جب آپ غلطیاں کرتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ نئے طریقے آزما سکتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ہر ناکامی آپ کو بہتر تخلیقی فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا اوریجنلٹی کو پروموٹ کرتا ہے یا کاپی کلچر کو؟ یہ تھوڑا دونوں طرف جھکتا ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا آپ کو اپنی اوریجنل آئیڈیاز شیئر کرنے کا پلیٹ فارم دیتا ہے، لیکن دوسری طرف کبھی کبھی کاپی کلچر بھی فروغ پاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی منفرد پہچان برقرار رکھیں اور کاپی سے بچنے کے لیے شعوری کوشش کریں۔ صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹرینڈ فالو کرنا بیٹر ہے یا اپنا سٹائل بنانا؟ دیکھیں، دونوں کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ ٹرینڈ کو فالو کرنے سے آپ کو ایک وسیع سامعین مل سکتے ہیں، لیکن اپنا سٹائل بنانے سے آپ کی شناخت منفرد ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کا توازن رکھیں، ٹرینڈ سے فائدہ اٹھائیں مگر اپنے سٹائل کو بھی واضح طور پر برقرار رکھیں۔ بہت خوب، تو یہ بتائیں کہ کمپیریزن کریٹیوٹی کو کیسے ڈیمیج کرتا ہے؟ جی ہاں، مقابلے بازی اکثر ہمیں اپنی اصل تخلیقی آواز سے دور کر دیتی ہے۔ جب ہم بار بار دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم اپنی انفرادیت کھو دیتے ہیں اور خوف یا شک میں مبتلا ہو کر نئے خیالات کو آزمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، چلو یہ بتا دیں کہ اے آئی ٹول جو ہے وہ کریٹیوٹی کو بوسٹ کرتے ہیں یا کم؟ یہ واقعی آپ پر منحصر ہے۔ اے آئی ٹولز بہت مددگار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو نئے آئیڈیاز فراہم کرتے ہیں، روایتی کاموں کو آسان بناتے ہیں اور آپ کو ایک نیا زاویہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا حد میں زیادہ استعمال ہو تو تخلیقی آزادی کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیلنس ضروری ہے۔ چلیں صحیح ہو گیا، تو مجھے کچھ ڈیپ ریفلیکشن کویسچن بھی بتا دیں کہ کیا سائلنس اور لون لائنس کریٹیوٹی کے لیے ضروری ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کیا مجھے خاموش لمحے تخلیقی خیالات کو جنم دینے میں مدد دیتے ہیں؟ کیا جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی سچی آواز سنائی دیتی ہے؟ اور کیا میں اپنے اندر کی تخلیقی قوت کو پانے کے لیے زیادہ تنہائی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں؟ صحیح، تو مجھے یہ بتائیں کہ انسپائریشن اور امیٹیشن میں کیا ڈیفرنس ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ انسپائریشن اصل میں کسی چیز سے متاثر ہو کر اپنی منفرد سوچ پیدا کرنا ہے، جبکہ امیٹیشن صرف کسی کی نقل کرنا ہے۔ اصل تخلیقیت میں آپ متاثر ہو کر بھی اپنی انفرادیت شامل کرتے ہیں، جبکہ نقل میں آپ وہی کچھ دہراتے ہیں۔ چلیں بہتر ہو گیا، تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اپنی آواز کو دنیا تک کانفیڈنٹلی کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ اعتماد سے اپنی آواز پہنچانے کے لیے آپ کو پریکٹس، واضح مقصد اور اپنے پیغام کی سچائی پر یقین رکھنا ہوگا۔ اپنی کہانی کو صاف اور دل سے بیان کریں، مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کریں اور اپنے سننے والوں سے جڑنے کے لیے ایمانداری اور لگن کے ساتھ بات کریں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے سوالوں کا بہت اچھا جواب دیا، اور میں انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تو اگلے ٹاپک میں بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ بالکل، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی بات چیت کر کے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
تو ایوری ون، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہم نے بات کی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ مختلف مختلف سوالات بھی کیے، مختلف جوابات بھی ہمیں ملے، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا وہ تھا ایکسپلورنگ کریٹیوٹی، ہاؤ ٹو فائنڈ یور یونیک وائس۔ تو ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔